بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نجاشی کا دربار۔ دوستو، صبح کے وقت مکہ کے کفار کو معلوم ہوا کہ کچھ مسلمان ہجرت کر کے حبشہ کی اور چلے گئے ہیں۔ یہ ایک نئی بات تھی۔ اس سے مکہ کے کافروں میں ہلچل مچ گئی۔ انہیں خیال ہوا کہ مسلمان حبشہ میں جا کر ہمارے معبودوں کی برائیاں بیان کریں گے، اس سے ان کے مذہب کی بے حد توہین ہوگی۔ وہ سب لوگ ایک جگہ جمع ہوئے اور اگلے پروگرام پر مشورہ کرنا شروع کیا۔ طے ہوا کہ 60-70 بہادر جوانوں کو مہاجروں کے پیچھا کرنے کے لیے روانہ کیا جائے۔ اگر مہاجر واپس آنے پر تیار ہو جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ سب کو قتل کر ڈالا جائے۔ 70 آدمی بھیج دیے گئے۔ یہ لوگ اونٹوں پر سوار ہو کر تیزی سے چلے، لیکن جب جدہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ اب حبشہ جانے والا کوئی جہاز نہیں ہے۔ جو جہاز بندرگاہ پر کھڑا تھا وہ مہاجروں کو لے کر جا چکا ہے۔ کفار مکہ کو بڑا غصہ آیا، پر وہ کر ہی کیا سکتے تھے۔ مہاجر ان کی پکڑ سے باہر ہو گئے تھے۔ یہ غصہ اب ان مسلمانوں پر اور زیادہ نکالنے لگا جو مکے میں موجود تھے۔ انہوں نے اب ان کی زبردست نگرانی شروع کر دی اور ان پر ظلم کی چکھی بھی تیز چلا دی۔ درد بھرے ظلم و ستم سے مسلمان اتنے تنگ آ گئے کہ ان کا مکہ مکرمہ میں سانس لینا بھی دوبر ہو گیا۔ اس لیے تنگ آ کر چپکے انہوں نے بھی خفیہ طور پر ہجرت شروع کر دی۔ 2-2 4-4 کر کے روزانہ رات کو چھپ کر نکل جاتے اور جدہ میں پہنچ کر جہازوں کے انتظار میں چھپے رہتے، اور جب کوئی جہاز جانے لگتا اس پر بیٹھ کر حبشہ روانہ ہو جاتے۔ کفار مکہ کے ظلموں سے تنگ آ کر حضرت جعفر بن ابو طالب نے بھی ہجرت کی اور وہ بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے پاس حبشہ پہنچ گئے۔ اس طرح 70-80 مسلمان ہجرت کر کے حبشہ میں جا پہنچے اور وہ نہایت اطمینان سے زندگی بسر کرنے لگے۔ دشمنوں کو جب معلوم ہوا کہ مسلمان حبشہ میں خوشحالی کی زندگی جی رہے ہیں تو ان کے سینے پر سانپ لوٹ گیا۔ انہوں نے فوراً مجلس شورا بلائی۔ سبھی لوڑے لوگ جمع ہو گئے۔ زوردار تقریریں ہوئیں۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زہر اگلا گیا۔ آخر میں یہ بات طے پائی کہ نجاشی کے حضور میں قیمتی تحفے لے کر وفد حاضر ہو، جو بادشاہ کے درباریوں کو ہموار کر کے مسلمانوں کی واپسی کی مانگ کرائیں۔ مہاجرین مسلمانوں کو غلام بنانے کی سازش۔ مکہ کے قریش اور حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے بیچ پہلے تجارتی تعلقات تھے، اس لیے انہیں پورا یقین تھا کہ حبشہ کا بادشاہ ان بے کس بیچاروں مسلمانوں کو ان کے وفد کے ساتھ بھیج دے گا۔ وفد تیار کیا گیا۔ عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ رضی اللہ کو وفد کا سردار بنایا گیا اور قیمتی تحفے اور سامان دے کر انہیں روانہ کر دیا گیا۔ یہ وفد بڑی شان کے ساتھ جدہ کی اور روانہ ہوا۔ جدہ سے جہاز میں بیٹھ کر حبشہ جا پہنچا۔ چونکہ شاندار وفد تھا اس لیے پورے حبشہ کو اس کی خبر ہو گئی۔ مظلوم مسلمانوں کو معلوم ہوا تو وہ گھبرا گئے اور انہیں ڈر ہوا کہ کہیں نجاشی ان کو واپس جانے پر مجبور نہ کرے۔ انہوں نے طے کر لیا کہ حبشہ کے بادشاہ نے اگر ہمیں وفد کے سپرد کیا تو ہم کسی اور طرف نکل جائیں گے، لیکن مکہ واپس نہ جائیں گے۔ قریش کے وفد نے درباریوں کو تحفے طوائف دے کر اس بات پر تیار کر لیا کہ دیش چھوڑ کر آنے والے مسلمان کو واپس مکہ جانے پر آمادہ کریں۔ انہوں نے وعدہ بھی کر لیا۔ اس طرح نجاشی کے دربار میں وفد کی پہنچ ہو گئی۔ نجاشی کے شاندار طریقے سے دربار سجایا۔ جب وفد دربار میں پہنچا تو دربار کی سجاوٹ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ اور عبداللہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بڑے ادب سے جھک کر سلام کیا۔ نجاشی کے سامنے سلام کے لیے جھک گئے۔ سلام کر کے تحفے پیش کیے۔ نجاشی نے پوچھا، عربو، تم میرے دربار میں کس لیے آئے ہو اور کیا چاہتے ہو؟ عمرو بن عاص نے کہا، ہماری قوم نے ایک جٹ ہو کر ہمیں
آپ کے حضور میں اس لیے بھیجا ہے کہ حضور سے عرض کریں کہ ہمارے شہر میں ایک جادوگر پیدا ہوا ہے، اس کا نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اس نے ایک نیا مذہب ایجاد کیا ہے، ایسا مذہب جو کسی اور مذہب سے میل نہیں کھاتا، بالکل نیا مذہب۔ ہمارے شہر کے کچھ نادان لوگوں نے اسے قبول کر لیا ہے۔ ہم نے جب ان پر زور دیا تو اس نئے مذہب کو چھوڑ دیں تو وہ بیوقوف وہاں سے بھاگ کر حضور کی حکومت میں آ گئے۔ ہم ان کو واپس لے جانے کے لیے حضور کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں۔ نجاشی کو ان کی باتوں کو سن کر بڑا تعجب ہوا اور اس نے کہا، نیا مذہب ایجاد کیا ہے، لوگ جادو کے شکار ہو گئے ہیں، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ عمرو بن عاص نے کہا، جناب ہم کو خود افسوس ہے، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسا جادوگر ہے جو اس سے ایک بار بات کر لیتا ہے وہ اس کا عاشق ہو جاتا ہے۔ اس نے ہماری قوم میں ایک نیا فتنہ پیدا کر دیا ہے، نیا مذہب ایجاد کیا ہے۔ حضور ان لوگوں کو بلا کر معلوم کر لیں۔ نجاشی نے کہا، میں ضرور بلاؤں گا، مجھے ان کو دیکھنے کا شوق ہے، وہ اپنے آپ کو کیا بتلاتے ہیں۔ عمرو بولا، وہ خود کو مسلمان کہتے ہیں، بھلا مسلمان بھی کسی مذہب کا نام ہو سکتا ہے؟ اب وزیر اعظم اٹھا، یہ بوڑھا آدمی تھا، اس نے کہا، حضور یہ مسلمان نئے مذہب کے ماننے والے ہیں، میں ان سے مل چکا ہوں، وہ عجیب عقیدہ رکھتے ہیں، نہ یہودی ہیں نہ عیسائی نہ بت پرست، مجھے ڈر ہے کہیں اپنے نئے مذہب کی تبلیغ ملک حبشہ میں نہ کر دیں، اس لیے میرا خیال ہے میں ان تمام لوگوں کو اس وفد کے ساتھ روانہ کر دیجیے اور میں اپنے ملک اور اپنی قوم کو ان کی شرارتوں سے بچائیے۔ نجاشی نے کہا، ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، اچھا مسلمانوں کو بلاؤ۔ وزیر نے کرمل کی طرف اشارہ کیا، وہ دربار سے باہر آیا، سپاہیوں کو ساتھ لیا اور مسلمانوں کی اور چل پڑا۔ مسلمانوں کو پہلے ہی ڈر تھا، وہ سہم رہے تھے کہ اب کیا ہوتا ہے۔ مکہ میں ان پر اتنی شکتیاں ہوئی تھیں کہ وہ وہاں جانے پر موت کو ترجیح دیتے تھے۔ انہوں نے آپس میں طے کر لیا تھا کہ مر جائیں گے مگر یہاں سے ہرگز نہ جائیں گے۔ جب عیسائی سپہ سالار ان کی طلبی کے لیے آیا تو سب لوگ اس کے دربار میں پہنچے، سب نے بادشاہ کو سلام کیا۔ نجاشی نے ان کو بیٹھنے کے لیے کرسیاں ڈلوائیں۔ جب سب بیٹھ گئے تو نجاشی نے پوچھا، کیا تم نے کوئی نیا مذہب ایجاد کیا ہے جو عیسائیت اور بت پرستی دونوں کے خلاف ہے؟ حضرت جعفر نے جواب دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ نے فرمایا، اے بادشاہ، اے لوگو، ہم لوگ جاہل پرست تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، حرام حلال کی کوئی تمیز نہ تھی، بدکاریاں کرتے تھے، پڑوسیوں کو ستاتے تھے، بھائی بھائی پر ظلم کرتے تھے اور ہر مضبوط ہر کمزور کو پیس ڈالتا تھا۔ گویا دنیا بھر کے عیب ہم میں تھے۔ خدا نے ہم پر رحم کیا اور ہمارے پیارے نبی کو ہم پر بھیجا۔ اس نبی کی شرافت، دیانت اور صداقت کو ہم خوب جانتے ہیں۔ اس نے ہم کو اسلام کی دعوت دی، ہمیں سکھایا کہ ہم پتھروں کو پوجنا چھوڑ دیں، ہمیشہ سچ بولے، خریجی نہ کریں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، پڑوسیوں کو آرام دیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں۔ ہم نے اس کی دعوت مانی، خدا پر ایمان لائے، شرارت اور بت پرستی چھوڑ دی، بدکاریوں سے توبہ کی۔ اس جرم سے میں ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی اور ہم پر شکتیاں کرنے لگی، ہم پر ایسے ظلم کیے گئے جن کو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمیں مجبور کیا گیا کہ ہم پھر تباہی کے گڑھے میں گر پڑیں، ہم نے تنگ آ کر پناہ لی، اب یہ ہم پر پھر ظلم ستم کرنے کے لیے یہاں سے لے جانا چاہتے ہیں۔ نجاشی اور تمام درباری پوری توجہ سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سنتے رہے۔ جب خاموش ہوئے تو نجاشی نے کہا، جو باتیں تم نے بیان کی ہیں وہ تو کچھ بری نہیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ ان سے پوچھئے، کیا ہم ان کے غلام ہیں؟ اب مسلمانوں کی بات نجاشی کے واسطے میں عمرو بن عاص نے شروع ہوئی۔ عمرو نے جواب دیا، اس میں سے ایک بھی غلام نہیں، سب کے سب آزاد ہیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سے پوچھا، ہم میں سے کسی نے کسی کا خون کیا ہے؟ تمہارا دامن اس الزام سے بھی پاک ہے؟ جواب ملا، ہم میں سے کسی نے کسی کا مال چرایا ہے؟ نہیں۔ ہم میں سے کوئی آپ کا یا
آپ کی قوم کے کسی آدمی کا قرضہ کھائے ہوئے ہے؟ یہ بات بھی نہیں تو کیا تمہاری دلی منشا یہ نہیں ہے کہ ہم تمہارے مذہب میں لوٹ آئیں؟ بے شک ہم یہی چاہتے ہیں۔ کیا تم بتوں کو نہیں پوجتے ہو؟ تو ہمارے باپ دادا کا مذہب یہی ہے، تمہارے باپ دادا کا بھی یہی مذہب تھا، اب تم نے نیا دین اپنا لیا ہے۔ دوستو انشاءاللہ جلد ہی آپ کی خدمت میں بھاگ 11 لے کر حاضر ہوں گے، نجاشی کے دربار میں قرآن کی تلاوت۔ آمین یا رب العالمین۔ خدا حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔